فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدیہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دا۔ ہم اور آپ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں، اور ہر سال سے الگ انداز میں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اور زیادہ ولولے کے ساتھ، زیادہ خوشی کے ساتھ ہم اس سال 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جو لوگ بچے کا برتھ ڈے شوق سے مناتے ہیں، خود کا برتھ ڈے اور اینیورسری شوق سے مناتے ہیں، آخر برتھ ڈے بچے کا کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے بچہ عطا کیا، یہ بچہ ہمارے لیے نعمت ہے، تو اس نعمت کے ملنے پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اینیورسری کیوں مناتے ہیں؟ تو بیوی کی شکل میں نعمت کے ملنے پر اینیورسری منایا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل بروز قیامت نہ بیوی کام آئے گی نہ بچے کام آئیں گے، پھر بھی ان کے آنے پر تم خوشی مناتے ہو، تو ایسا رسول 12 ربیع النور کو آیا، جب کوئی کام نہیں آئے گا تب وہ کام آئیں گے، تو کیا اس رسول کے آنے کی خوشی نہ منائی جائے؟ آج میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل کی نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، اور جسے یہ ادراک ہو گیا اور جس نے یہ جان لیا، پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، جملے پہ توجہ چاہوں گا علماء کی بھی اور آپ کی بھی، جس نے یہ جان لیا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اور پھر اس نعمت کو جان لینے کے بعد اس نعمت کی قدر کرنا شروع کر دی، تو دنیا میں بھی سکون سے رہے گا اور آخرت میں بھی سکون سے رہے گا۔ اللہ عز و جل نے ہمیں زمین عطا فرمائی۔ زمین کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین اس کو ہم نے بچھونا بنایا، اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے، زمین کو ہم نے فرش بنایا، اور یہ کیا ہی اچھا بچھونا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، زمین نہ ہو اللہ کا گھر کہاں بناؤ گے؟ زمین نہ ہو خود کا گھر کہاں بناؤ گے؟ زمین نہ ہو آرام کہاں کرو گے؟ زمین نہ ہو بیٹھو گے کہاں؟ زمین نہ ہو چلو گے کیسے؟ اور زمین نہ ہو تو پھر دفن کہاں ہوگے؟ لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ اتنی عظیم دولت جو ہمارے لیے بچھونا ہے، بلکہ پوری زندگی ہماری زمین ہی پر زیادہ گزرتی ہے، چلتے بھی ہیں تو زمین پر، بیٹھتے بھی ہیں تو زمین پر، لیٹتے بھی ہیں تو زمین پر، کھاتے بھی ہیں تو زمین پر، زندگی کا بیشتر حصہ زمین پر ہمارا گزرتا ہے، لیکن میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھے زمین دے کر تجھ پر احسان کیا ہے۔ آسمان اس نے عطا فرمایا، نہیں جتایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔
پانی اس نے عطا فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون، ہر چیز کی زندگی کے لیے ہم نے پانی بنایا. کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی بغیر پانی کے. اللہ فرماتا ہے کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ لیکن میرے رب نے نہیں فرمایا آسمان دے کر احسان کیا، زمین دے کر احسان کیا، پانی دے کر احسان کیا، ماں باپ دے کر احسان کیا، اولاد دے کر احسان کیا. نہ، نہیں فرماتا. اور وہ خود منع بھی کرتا ہے احسان جتانے کے لیے. اگر کسی کو کچھ دو تو خود قرآن کہتا ہے کہ احسان نہ جتاؤ. ہم اگر کسی غریب کو صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں یا کچھ بھی اس کے ساتھ احسان کریں، قرآن منع کرتا احسان نہ جتاؤ. جہاں ہم نے احسان جتایا ہمارا کیا دھرا سب فنش. قرآن نے لفظ من وہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر کے اور دل دکھا کر کے. تو قرآن احسان جتانے کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ اگر میں احسان کے حوالے سے بتاؤں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آتی ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. نمبر 1، وہ شرابی جو توبہ کیے بغیر مر جائے، اس کو اللہ عز و جل جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا. وہ اولاد جو ماں باپ کو راضی نہ کر سکا اور ان کو اذیت پہنچائی اور اس حال میں وہ مر گیا، اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. اور تیسرا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی پر احسان کیا اور اگر اس نے احسان جتا دیا تو اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. احسان جتانے کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں یا اللہ، تو نے تو خود ہمیں احسان جتایا. تو جواب ملے گا میرے بندے کیا میں نے تجھے زمین کی شکل میں نعمت نہیں دی؟ بندہ کہے گا ہاں دی پروردگار. احسان جتایا؟ نہ. پانی دیا احسان جتایا؟ نہ. آسمان دیا احسان جتایا؟ نہیں. ماں باپ دیے احسان جتایا؟ نہیں. اولاد دی احسان جتایا؟ نہیں. دولت دی احسان جتایا؟ نہیں. لیکن ایک ذات ایسی ہے جسے دے کر کے احسان جتایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ سب کچھ اسی کے دم قدم سے ہے. اگر یہ نعمت تمہیں ملنی نہ ہوتی تو نہ ماں ملتی، نہ باپ ملتا، نہ بیٹا ملتا، نہ بیٹی ملتی. جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے اسی کے صدقے میں ملا ہے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. سب نعمتیں ہیں اور یہ جان نعمت ہے، یہ جان نعمت ہے. اسی ایک نعمت کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں، ساری نعمتیں عطا فرمائیں. اب آئیے میں تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں. یہ کتنی عظیم نعمت ہے. کسی کے سبب سے آپ کو نوکری ملے گی، کسی کے سبب سے چھوکری ملے گی. کسی کی بیٹی نکاح میں آ گئی تو اس کے سبب سے اس کی لڑکی مل گئی. کسی کی وجہ سے آپ کو نوکری مل گئی، اس کی وجہ سے آپ کو پیسے مل گئے. یہی سب ہوگا، یہی سب ہوگا. اور آج کے انسان کی پوزیشن یہ ہے
کہ بہت ساری اصل نعمتوں کو وہ نعمت نہیں سمجھ رہا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے اصل نعمت نہیں سمجھنا چاہیے، اسے انسان نے اصل نعمت سمجھا ہے۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑا روپیہ ہو گیا، اور اسی کو انسان سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ ایک دور تھا، توجہ چاہوں گا، میں بہت کاری ضرب لگا رہا ہوں، میں ایسا اس وقت آپریشن کر رہا ہوں کہ آپ کی عقل اور آپ کا ضمیر دونوں انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ آج جب سوسائٹی کی سسٹم یہ ہو گئی کہ دولت ہی سب کچھ ہے، تو پھر شراب کا کاروبار کرنے والا بھی اسٹیج پر دولت کی وجہ سے بیٹھ رہا ہے، جوے کا کاروبار کرنے والا بھی آج بڑے اسٹیج کے اوپر بیٹھتا نظر آتا ہے، مٹکے کے اڈے چلانے والا بھی آج معاشرے کے اندر عزت والا سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت کو ہم نے سب سے بڑی چیز سمجھ لی۔ اب وہ کیسے بھی آ جائے، کسی طریقے سے بھی آ جائے، چوری سے آئے، ڈکیتی سے آئے، مال کھا کر کے آئے، کسی کا ہڑپ کر کے آئے، انسان اب یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس رولز رائس گاڑی ہے، BMW ہے، مرسیڈیز ہے، ڈاڈو گھڑی پہننا ہے، رولیکس گھڑی پہننا ہے، اتنی بڑی کاریں ہیں، اتنی بڑی کوٹھی ہے، کیسے کمایا اس کی فکر ختم ہو گئی، لیکن بس اب آدمی اس کو رسپیکٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اب دنیا نے سمجھ لیا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، تو پوری دنیا میں مزاج بن گیا، کیسے بھی کرو، جب دولت ہی سے عزت ملتی ہے تو مال کماؤ، چاہے دبا لو، کیسا بھی کر کے کماؤ، انسان اس کے پیچھے بھاگا۔ لیکن جب تک مزاج یہ تھا کہ آدمی مال دیکھ کر عزت نہیں کرتا تھا، اعمال دیکھ کر کے عزت کرتا تھا، تو دنیا اعمال کی طرف دوڑ رہی تھی اور سوچتا تھا ہم اچھے بن جائیں تاکہ معاشرے کے اندر اللہ ہم کو عزت عطا فرمائے۔ لیکن آج سوچ بدل گئی، اب تو سوچ یہ بن گئی کہ نیکی کرنے والا یا نیکی کے راستے پر چلنے والا یا اچھے عمل کرنے والے کو دنیا معاذ اللہ بے وقوف سمجھتی ہے، اور گناہ کرنے والا پیسے والا اگر ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے۔ کیا سوچ بن گئی، کیا مینٹلٹی بن گئی۔ آخر یہ دنیا کے اندر برائیاں یوں ہی نہیں بڑھی، برائیوں کے بڑھنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے کرپٹ کو دنیا نے عزت دینا شروع کیا، اور اچھے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر سے ڈھکیلنا شروع کر دیا۔ برائی کی طرف لوگ بڑھ گئے، برائی کی طرف لوگ بڑھ گئے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، ایک ایگزامپل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی گردنیں سارے لوگوں کے درمیان کے اندر اونچی ہوگی، جن کی گردنیں کیا ہوں گی، بولیے بولیے، اونچی۔ ہجوم ہوگا، جیسے آپ اور ہم یہاں پر موجود ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس کی گردن اونچی ہو تو سب کو وہ نظر آ جائے گا کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ توجہ چاہوں گا، میرا خیال ہے کہ اب کسی کو آنے نہ دیا جائے، وہیں سٹاپ کر دیا جائے، ذمہ دار وہاں پر باہر بیٹھ جائیں، اندر جگہ بالکل، اور وہ بچوں کو تھوڑا سا ہے نا پیار سے سمجھا کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اب آپ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ بندے قیامت میں ایسے ہوں گے جن کی گردنیں اونچی ہوں گی، لوگ دیکھ کر کے سوچیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں کہ ان کی گردنیں اونچی ہیں۔
جانتے ہیں وہ کون ہوگا؟ جس کی گردن اونچی ہوگی۔ جب حضور سے پوچھا گیا یہ کون خوش نصیب ہوں گے تو سرکار نے فرمایا یہ میری امت کے مؤذن ہوں گے، اذان دینے والے ہوں گے جن کی گردنوں کو اللہ قیامت میں اونچا کر دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھٹیا سے گھٹیا سلوک مؤذن کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا، اللہ ماشاءاللہ سب جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عزت بھی کرنے والے، لیکن حضور نے جسے عزت دی قوم کتنی عزت دے رہی ہے۔ یہ وہی تو ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہو تب یہ اپنی نیند قربان کر کے آپ کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ذرا سوچو، ایک پورا منصوبہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ نبی کے راستے پر چلنے والوں کو اس طریقے سے ڈیمیج کیا جائے کہ کوئی اس راستے پر چلنے کے لیے جلدی سے تیار نہ ہو۔ اس لیے آج دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے۔ تو آج سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی گئی وہ مال ہے، وہ مال ہے۔ اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ صحابہ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت کون سی تھی، کون سی نعمت تھی۔ قربان جائیے، اللہ اکبر، کیا سوچ تھی ان کی، کیا فکر تھی ان کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، اور بہت بڑا کاروبار تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے۔ اب مکے میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا، شاید کہ کوئی رہ گیا ہو۔ حضرت صہیب رومی ہی ایسے تھے جو مکے میں رہ گئے تھے، اس لیے کہ کاروبار بڑا پھیلا ہوا تھا، بڑا پھیلا ہوا کاروبار تھا، اور ان کو زیادہ نہیں ستایا جاتا تھا اس لیے کہ لوگوں کا تعلق ان کے ساتھ کاروباری تھا، اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو ہمارے کاروبار پر ایفیکٹ ہوگا۔ ایک دن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ سب تو مدینے چلے گئے اور حضور بھی مدینے چلے گئے، کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ کے صبح اٹھتے ہیں تو مسجد نبوی میں جا کر حضور کا دیدار کر لیتے ہیں، دوپہر میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے حضور کی زیارت کر کے سوتے ہیں۔ میں یہاں مال کمانے کے اندر پڑا ہوا ہوں، کیا زندگی ہے یہ کوئی؟ بس من بنا لیا کہ اب مجھے مدینے جانا ہے، اپنی دولت اکٹھی کی، تیر کمان اسلحے اپنے ساتھ لیے اور مدینے کے لیے نکل پڑے۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ صہیب رومی جو ہے وہ مدینے جا رہے ہیں، دوڑائے گھوڑے پکڑ لیا ان کو۔ صہیب، ہم نے سنا تم مدینے جا رہے ہو۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں مدینے۔ کہا تم نے مکے میں رہ کر ہم سے تجارت کی، ہم سے نفع کمایا، اتنا مال تم نے جمع کر لیا، اب یہ سارا مال لے کر کے تم مدینے جا رہے ہو؟ تو حضرت صہیب رومی نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سب کچھ کرو گے، اگر تم میں طاقت ہے مجھے روکنے کی تو روک لو، آؤ جنگ کر لیتے ہیں، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو مجھ سے مقابلہ کر لے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو مجھ سے مقابلہ کر لیا۔ اب سب جانتے تھے کہ حضرت صہیب رومی کتنے عظیم سپاہی ہیں اور کتنے اچھے تیر انداز ہیں۔ اب ان کو یہ خیال آیا کہ جنگ کریں گے تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو حضرت صہیب رومی کا تیور دیکھ کر کے انہوں نے کہا صہیب ایسا مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے، اگر تم مدینے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن یہ اتنا سارا مال جو تم لے کر جاتے ہو یہ مال تم کو لے جانے ہم نہیں دیں گے۔ صہیب رومی مسکرائے، فرمایا مجھے معلوم تھا۔ اب یہ جانے والے صہیب رومی اپنا مکان مکے کا مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں،
اپنے دکان کی جگہ مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنی تجارت کی زمین مکے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اب آپ سوچئے یہ سب کچھ چھوڑ دیا, اب کمایا ہوا مال لے کر مدینے جا رہے ہیں. دشمنوں نے کہا یہ مال لے کر نہیں جانے دیں گے. حضرت صہیب رومی نے فرمایا سنو, مال لینا ہو لے لو, لیکن میں تو قدم ناز مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. لے لو یہ سارا مال, مجھے مدینے جانے دو. آپ ذرا سوچو, اس مال سے زیادہ صہیب رومی کے نزدیک سب سے بڑی نعمت کون سی تھی؟ مدینے کے تاجدار تھے, ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بھی چھوڑ دیے, مکان بھی چھوڑ دیے, دکان بھی چھوڑ دیے, سب کچھ ترک کیا, اور جب مدینے جانے کے لیے روانہ ہوئے تو جب مکے کے راستے سے گرد و غبار مدینے میں اٹھتا ہوا دکھائی دیا کہ کوئی آ رہا ہے وہاں سے, تو حضور نے فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے. جیسے ہی مٹی چھٹی تو حضرت صہیب نظر آئے. اللہ اکبر, میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا ربح یا صہیب, ربح یا صہیب, ربح یا صہیب. اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا, اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا, اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری زندگی کی پونجی تو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں, بظاہر تو سب ختم ہو گیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نفع کمایا. تو جواب ملے گا سب ٹھکرا دیا, میرا قدم پکڑ لیا, نفع پا چکا ہے, پا چکا ہے. وہ جانتے تھے حضور کتنی بڑی نعمت ہے, وہ جانتے تھے, وہ جانتے تھے حضور کے قدم میں پہنچ گئے تو دولت تو کیا, جنت بھی اللہ ہمیں عطا فرما دے گا, جنت بھی عطا فرما دے گا. یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. بھئی پیسہ ہے, مکان خریدو گے, جنت تو نہیں خرید سکتے نا. وہاں تو یہ کرنسی چلے گی نہیں, ڈالر پاؤنڈ یہ سب تو چلنا نہیں ہے. اور جہاں تک نیکیوں کا مسئلہ ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کل بروز قیامت اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں فرمائے گا میرے فضل سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں, پوری زندگی میں نے نیکیاں کرنے میں گزار دی, پوری زندگی, میری نیکیوں کا بدلہ بھی تو مجھے عطا کر دے. تب میرا رب فرمائے گا اچھا فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکالو اور میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو, اور زندگی کی ساری نیکیاں میزان کے دوسرے پلڑے میں. جب یہ دونوں رکھ دیا جائے گا تو نیکیاں کم ہو جائیں گی, آنکھ کی نعمت بڑھ جائے گی. اللہ فرمائے گا اب میرا فیصلہ ہے, عادل ہے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو کہ میری دی ہوئی ایک آنکھ کی نعمت کا بھی اس نے صحیح طور پر شکر ادا نہیں کیا, اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ اسے جہنم کے اندر داخل کر دو. میاں کیا سمجھتے ہو, یہ اپنی عبادت پر اتنا غرور نہیں. یاد رکھیں جنت ملے گی اللہ کے فضل سے, جنت ملے گی حضور کی شفاعت سے. سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑی نعمت. اللہ نے ساری نعمتیں دیں, کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا, لیکن جب حضور کو دیا تو فرمایا مومنوں اپنی قسمت پر ناز کرو, اپنی قسمت پر ناز کرو. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا. مجھے بتاؤ دولت کے ذریعے مسجد بنا سکتے ہو, لیکن ایمان تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے نا, قرآن تو حضور کے صدقے میں ملا ہے نا, رحمان تو حضور کے صدقے میں ملا ہے. اگر یہ نعمت نہ آتی تو ہمیں کوئی نعمت میسر نہ ہوتی. ساری نعمتیں ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں. صحابہ اسی لیے حضور ہی کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے, اور اس نعمت کے ملنے پر بہت اللہ کا شکر ادا کرتے, بہت اللہ کا شکر ادا کرتے. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں, پھر آپ دیکھیے صحابہ کی پوزیشن. راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ.
ایک صحابی حاضر ہوئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں متی الساعہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ یہ حدیث اس سے پہلے آپ نے سنی ہوگی، میں دوسرے اینگل سے اس کو سمجھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی ہو تیرے لیے، قیامت کے لیے کیا تو نے تیاری کیا؟ نہیں، تو قیامت کب آئے گی یہ پوچھ رہا ہے، کوئی معمولی چیز ہے قیامت؟ توجہ چاہوں گا، کیا قیامت معمولی چیز ہے؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جن صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، سرکار فرماتے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کوئی معمولی چیز کا نام قیامت نہیں ہے۔ قیامت اللہ اکبر اس بڑے دن کا نام ہے جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، حساب کتاب کا دن، جزا اور سزا کا دن۔ نہ ماں بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہوگی، نہ بیٹا ماں کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ہر آدمی اپنے حساب کی چکر کے اندر پریشان ہوگا۔ اتنا سخت قیامت کا دن جس کے تصور سے آدمی کانپ جائے۔ اب وہ صحابی پوچھتے ہیں حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ تو سرکار کو ان کے سوال سے تھوڑی سی ناراضگی ہوئی کہ کیا معمولی چیز انہوں نے سمجھا کہ قیامت کیا ہے، پوچھیں قیامت کب قائم ہوگی؟ خیر، پھر سرکار کا جلال تھوڑا سا کم ہوا تو ارشاد فرمایا اچھا چل تو بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ توجہ چاہوں گا، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ میں آج وہ فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابی سے۔ کون صحابی؟ جو فجر بھی حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے تھے، وہ صحابی تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادت و ریاضت بھی کرتے تھے، اور حج بھی حضور کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر چکے۔ یہ سب کچھ ان کے نام اعمال میں۔ جب سرکار نے پوچھا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے، تو کہتے ہیں میرے نام اعمال میں کوئی نیکی ایسی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ اپنی نیکیوں کو بڑی نہیں سمجھ رہا، نہ نماز کو بڑی سمجھ رہے ہیں، نہ روزے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، نہ حج کو بڑا سمجھ رہے ہیں، نہ زکوٰۃ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، نہ تلاوت کو بڑا سمجھ رہے۔ کہتے ہیں حضور میرے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں۔ ہاں بس ایک چیز ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت رسالت معاب جوش میں آئی اور سرکار نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ پتا چلا اپنی عبادتوں پر غرور نہ کرو، قیامت میں جو چیز کام آئے گی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام آئے گی۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ محبت کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ اب سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی صحابہ کو جس حضور کے جملے سے ہوئی وہ اس جملے سے کہ سرکار نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اس جملے سے سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے، صحابہ عبادت کرتے تھے لیکن جانتے تھے کہ عبادت بھی ہمیں ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اصل محبت حضور کی ذات تھی، اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے، سب سے بڑی نعمت۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا بہت کچھ سکھاتے ہو تم اپنی اولاد کو، لیکن سکھانا ہے تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ
اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ ماں کا بھی وفادار، باپ کا بھی وفادار، بیوی کا بھی وفادار، بچوں کا بھی وفادار اور خاندان کا بھی وفادار رہے گا۔ جو سچا عاشق، میں دلیل سے عرض کروں گا، آج ایک نہیں پورے معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں تو لاکھوں بچے ملیں گے جن کا نام محمد اویس ہے۔ بھئی ہے یا نہیں بتائیں آپ؟ اب اگر کسی سے پوچھو کہ یہ نام تم نے کیوں رکھا تو جواب ملے گا حضرت اویس قرنی حضور سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی نسبت سے ہم نے اپنے بچے کا نام اویس رکھا۔ کیا حضرت اویس صحابی تھے؟ نہیں، لیکن ان کی محبت رسول بڑی مشہور، ان کا عشق رسول بڑا مشہور۔ کیا وجہ تھی؟ حضور کا زمانہ پایا، سرکار مدینے میں تھے، یہ قرن کے اندر تھے، بار بار جی چاہتا تھا جاؤں جلدی سے مدینے حضور کی زیارت کر لوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، لیکن جب نکلنا چاہتے تو بیمار ماں کو دیکھ کر قدم رک جاتے کہ کہیں گیا اور ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا۔ بار بار جی چاہتا جاؤں حضور کو دیکھوں اور صحابیت کا منصب بھی مل جائے اور آنکھوں کو ٹھنڈک بھی مل جائے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیدار سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہو سکتی ہے، لیکن پھر ماں کو دیکھتے رک جاتے۔ یہاں تک کہ ایسا موقع آ ہی نہ سکا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو جا سکیں ماں کی طبیعت کی وجہ سے۔ اب حضور کو معلوم، اور کیا نہیں معلوم حضور کو، کل کا بھی معلوم تھا، آج کا بھی معلوم ہے اور کل کا بھی معلوم ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں۔ ذرا یوٹیوب اٹھا کر کے دیکھو، بہت سارے مکاتب فکر کے مولوی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھو یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ارے بھیا قیامت کی نشانی تم کو بتائی کس نے؟ تو تم کہو گے حضور نے بتائی، تم کہتے ہو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، اور 1500 سال پہلے حضور نے قیامت کی نشانی بتا دی، تم اسے بیان بھی کرتے اور کہتے ہو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں۔ تمہاری کھوپڑی میں بھیجا ہے کہ گوبر بھرا ہوا ہے؟ آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ جو کچھ حضور نے کہا وہ سچ ہے، ویسا ہو کر رہے گا۔ علم غیب اس کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم کہ کہاں میرا عاشق رہتا ہے، معلوم ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جو کوئی حضور پر درود و سلام پیش کرتا ہے نا، حضور اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ جو پتھر کو پہچان لے کیا وہ امتی کو نہیں پہچانے گا؟ نہیں پہچانے۔ اب آئیے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں رہتے تھے، قرن میں رہتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ ماں باپ کا بھی وفادار رہے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن سیدنا فاروق اعظم کو دیا اور ارشاد فرمایا، عمر فلاں علاقے میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، یہ جبہ لے جا کر اس کو دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ کون ہے وہ عاشق رسول؟ حضرت اویس قرنی۔ کیوں ماں کی خدمت کو ترجیح دی؟
اس لیے کہ وہ عاشق رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور حضور نے ماں باپ کے ہوتے ہوئے اور خدمت کی ضرورت کی وجہ سے جہاد جیسے فریضے کو ادا کرنے سے بھی صحابہ کو روکا اور فرمایا تم ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ تو جو عاشق رسول ہوگا وہ ماں کا وفادار ہوگا، وہ فیملی کا وفادار ہوگا، وہ معاشرے کا وفادار ہوگا، وہ سوسائٹی کا وفادار ہوگا۔ حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو۔ دعویٰ آسان ہے محبت رسول کا، دلیل بہت دور کی بات ہے، نظر نہیں آتی۔ تو صحابہ حضور کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے، تابعین حضور کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے، اولیاء کاملین حضور کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے اور قیامت تک جو کچھ ملے گا وہ سب کچھ حضور کے صدقے میں ملے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے سے کہتے ہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یعنی اگر تم یہ تلاش کرنا چاہتے ہو کہ خدا کی نعمتوں کا دروازہ کون سا ہے، تو وہ نعمتوں کا دروازہ حضور کی دربار سے، حضور کا دربار ہے۔ اور اگر کوئی حضور کے قدموں کو چھوڑ کر کہیں اور قرار پکڑنا چاہے اور جا کر کے سوچے مجھے وہاں قرار ملے گا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں اور کوئی مفر مقر، کوئی اور جگہ فرار ہو کر کے ایسی ہے ہی نہیں جہاں تجھے قرار مل سکے۔ اگر قرار ملے گا تو مدینے کے تاجدار کی محبت کے اندر ہی ملے گا، ان کے عشق ہی میں ملے گا۔ جو ماں سے زیادہ اپنی امت کو چاہتا ہو، جو باپ سے زیادہ اپنی امت کو چاہتا ہو، جو اپنی امت کے لیے پوری پوری رات روتا ہو، جو امت کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتا ہو، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی؟ اب سنیے، جب جب نعمت کی ناقدری ہوگی انسان پریشان ہوگا، جب جب نعمت کی ناقدری ہوگی انسان پریشان ہوگا۔ پانی اگر اس کو فضول خرچ کیا گیا اللہ یہ نعمت چھین لے گا، جب جب ناقدری کی جائے گی نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب باقی نعمتوں کو اللہ چھین لیتا ہے اس کی ناقدری کی بنیاد پر، تو اگر کوئی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرے تو اس کے سینے میں ایمان کی محبت کہاں سے رہے؟ اور کوئی یہ نہ سمجھے، اب جو نقطہ عرض کر رہا ہوں ذہن میں رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیامت میں مال کا ہی حساب ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، پیسوں کا حساب ہوگا، اولاد کا حساب ہوگا، زندگی کا حساب ہوگا۔ میں امریکہ کے اندر میرا جب خطاب تھا تو ایک بڑے عظیم عالم دین وہاں رہتے ہیں، تو مطالعہ میں کر رہا تھا، میری نظر جو ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پر پہنچی کہ پھر پروردگار سوال کرے گا تم سے قیامت کے دن اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ میری نعمت کا تم نے کیا کیا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، کیا حضور کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کہ میری اس نعمت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا، لیکن وہاں میرے پاس اتنی کتابیں نہیں تھی کہ میں تفسیر دیکھ سکوں، لیکن اس عظیم مفسر سے میں نے کہا کہ ذرا اس کی تفسیر دیکھ کر بتاؤ۔ انہوں نے تفسیر دیکھی تو انہوں نے کہا 5 تفسیریں مجھے ایسی ملی جن کے اندر یہ ہے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ میرے محبوب کے ساتھ تم نے کیا تعلق کیا، کیا سلوک کیا۔ سب سے بڑی نعمت حضور ہیں، ان سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اور جس نے حضور کو بڑی نعمت سمجھ کر کہیں اور اس نعمت کو جگہ نہ دی، اپنے دل میں اس نعمت کو بٹھا لیا، سنو یہ نعمت ایسی ہے قبر بھی منور کر دے گی، دنیا بھی چمکا دے گی، اور آخرت بھی یہ نعمت چمکا دے۔ بہت بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
بلکہ اعلیٰ حضرت ہیں. ایک ایک چیز کو اعلیٰ حضرت نے حضور کی ایک ایک چیز کو نعمت بتایا. کیا کہتے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن، یہ بال سے لے کر سر کے پیر کے ناخن تک، یہ ہماتن، یہ پورا جسم ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا. یعنی آپ کے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ نے کرم بنا دیا. بھئی ہمارا پورا وجود کرم نہیں ہے، ہمارے ناخن کرم نہیں ہیں. ہم تو اٹھاتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. بال کرم نہیں ہیں، اٹھاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تھوک کرم نہیں ہے، پھینک دیتے ہیں. بلکہ کسی گلی سے گزرے پوش ایریا کے اندر تو وہاں لکھا ہوتا ہے ڈو نوٹ اسپیٹ، یہاں تھکنا نہیں. ہمارے تھک کا حال یہ ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کا لعاب دہن بھی کرم ہے، آپ کے بال مبارک بھی کرم ہیں، آپ کے ناخن مبارک بھی کرم ہیں، آپ کا پورا وجود کرم ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں جنگ میں میری آنکھوں کا ڈھیلا نکل گیا. میں نے سرکار کی بارگاہ میں نکلے ہوئے ڈھیلے کو لے کر کے عرض کیا حضور میں قیامت کے دن عیب دار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں چاہتا، سرکار کچھ کرم فرمائیں. حضور نے اپنا لعاب دہن لیا، ڈھیلے پہ لگایا اور کھالی جگہ پہ لگایا اور اس کے بعد اس آنکھ کو رکھ دیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں پہلے اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا کہ اب آتا ہے میں نہیں بتا سکتا آپ کو. اس آنکھ میں اتنی روشنی آ گئی. ہم تھوکے تو بیماری پھیلے اور حضور کے لعاب دہن سے بیمار شفا پا جائے. ناخون کو دیکھ لیجئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں چلا جاؤں اس دنیا سے تو سرکار کے ناخن کو میری پلکوں پہ رکھ دینا تاکہ میں قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکوں کہ تیرے محبوب کے ناخن کے صدقے میں میری بخشش فرما دے. یہ شان ہے. یہ سب حدیث سے ثابت ہے، کس سے کہانی کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، حدیث سے ثابت ہے. جب کوئی بیمار ام المؤمنین کے یہاں آتا تو ام المؤمنین حضور کے بال مبارک شریف کے غسل کا پانی بیمار کو دے دیتے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. ہمارے بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ کے بال مبارک کے صدقے میں لاکھوں کو شفا نصیب ہو رہی ہے. بس یہ بہت عظیم نعمت کے آنے کا مہینہ ہے. خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ، لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے، قانون الہی کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ فرحت محسوس کرو کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے مصطفیٰ پیارے کے صدقے میں دیا ہے. اگر ان کو نہ بھیجنا ہوتا ہمیں کوئی چیز نہ ملتی، نہ قرآن ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ رحمان ملتا. جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں ملا. اس نعمت کی خوب قدر کرو، خوب قدر کرو. اور اولاد سے بھی زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اور سنو، اگر اپنے بچوں کو سنوارنا چاہتے ہو اسے کچھ سکھاؤ یا نہ سکھاؤ، مدینے کے تاجدار کی محبت سکھا دو، انشاءاللہ وہ تمہارا وفادار بن کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو مدینے کے تاجدار کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے. اور اللہ عز و جل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت سے اپنے قلبی تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.